جی آیت نمبر 75 ہم کر رہے تھے، سوری فار دا ڈیلے۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ہاں اگر میرا پروردگار چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے۔ میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو۔ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے، اور اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی، یہ سب لوگ صالح تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی علیہم السلام، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ یعنی یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی، پھر اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ و رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ نہیں اتارا۔ آپ ان سے پوچھئے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق بنا رکھا ہے، ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا جاتے ہو، اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، یا جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کے بجائے ان سے تکبر کرتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔
اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھیں سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں۔ اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں وہ باتیں بھول ہی گئیں جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو باعث آرام بنایا ہے اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے، اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالیں۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہیں تمہارے اللہ پروردگار کی صفات، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتیں جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں۔ اب جو شخص بصارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور میں تم پر محافظ نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگیں کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر ان آیات کو واضح کر دیں۔ آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے دے گا۔ یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ انہیں کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے۔ الحمدللہ یہاں تک 7واں سپارہ مکمل ہو گیا۔ تھوڑا سا آج لیٹ ہوگی وہ مسئلہ ہونے سے۔ جی افشاں، آپ شروع کر لیں اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں۔ سورہ مائدہ میں تھی ایک آیت، تو اس میں یہ تھا کہ کثرت سوال کرتے تھے نا، تو جی اس سے جو ہے ہم یہ پوائنٹ لے سکتے ہیں کہ جیسے کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ جیسے آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آ کے کوئی بات کرو، جو بات ہو رہی ہے آپ اسی میں رہ کر جیسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ علم کے آداب بتائے نا اس آیت میں، کہ پچھلی جو قومیں جو تباہ ہوئی تھی وہ اس کی وجہ سے ہی ہو گئی تھی کہ انہوں نے جیسے ایک
چیز میں پڑ گئے تھے نا، بار بار جیسے سوال کرتے تھے، عمل کا جیسے ان کے اس میں نہیں تھا. تو ہمیں کثرت سوال سے جو ہے نا روکنا چاہیے. انشاءاللہ. سونیا آپ کچھ شیئر کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دو پوائنٹ تھے. ایک تو جیسے کل والی جو بات تھی کہ اپنے سراؤنڈنگ کا دھیان رکھنا ہے، تو اس میں تھا کہ اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو، جو لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، شرک کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے الگ رہنا ہے. اور اگر آپ بھول بھی جائیں کہ وہ اللہ باتیں کر رہے ہیں، تو جب یاد آئیں تو تب بھی آپ وہاں سے کنارہ کشی کر لیں. اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ بات آئی ہے کہ اس میں غور و فکر اور تدبر کی بات ہے کہ انہوں نے فوکس کروایا کہ جو لوگ بت پرستی کرتے تھے ان کو بتایا، پھر سیاروں اور شمس مطلب سورج اور قمر اس کا بتایا کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ سب کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں. وہ اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے. وہ ان تمام چیزوں کے مطلب بیونڈ ہے ان تمام چیزوں کے. تو یہ ساری چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں جو آتی اور جاتی ہیں. جی جزاک اللہ خیر. یعنی سورج چاند ان سب کی گردش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نظام کے پابند ہیں، با اختیار نہیں ہے. جزاک اللہ. جی صبا آپ. جی میں سنی کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گی کہ ہم پچھلے سارے پاروں میں یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں بار بار کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. تو جیسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا سونے نے کہ اس بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہر طرح سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین کرا دیا. تو جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے تو انسان دنیاوی اسباب سے اٹھ جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے تھے دنیاوی خداؤں سے، ان کے بنائے ہوئے. تو اسی طرح سے ہم بھی ہیں، ہماری بھی پھر اسباب سے نظریں ہٹ جاتی ہیں جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. اللہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو جس طرح دنیا سے نا بے نیازی سے آ جاتی ہے، کسی انسان سے کوئی غرض اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا تعارف بار بار ہمیں قرآن میں مل رہا ہے اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن. جی شیلا. میں نے دو چیزیں بہت اس میں نوٹ کی کہ ایک تو یہ کہ چاہے ہم تکلیف میں ہوں یا آسانی میں ہوں، ہر صورت میں ہمیں استغفار کرنا ہے. کہ تکلیف بھی اگر ہم کسی برائی میں کسی اس میں پڑتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتی ہے، اور اگر ہمیں بہت آسانی اور فراوانی ہے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے دی ہے، یہ چھوڑ دیا ہے کہ کوئی پریشانی کوئی چیز ہمیں نہیں آئی. تو دونوں حالتوں میں ہمیں استغفار کرنا ہے. اور دوسرا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہے شرک وغیرہ سے منع کیا گیا. اور اس کے اندر ایک آیت جب پڑھی تھی میں، آیت نمبر 82 میں، کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر ایمان کے اندر نہیں ملائیں، دوسری ملاوٹ نہ کریں ایمان میں. تو یہ جو ہم جیسے ماشاءاللہ پائیداشی طور پہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں ایک اطمینان ہے کہ جنت ہمارے، لیکن اس یہاں پہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اس میں واضح کر دیا گیا ہے ایمان لانے کے بعد بھی ایمان میں ملاوٹ نہ کریں. وہ ملاوٹ کیا ہے؟ یہی کہ شرک یا جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو پوری طور پہ کرنا ہے، آدھا کریں اور آدھا نہ کریں، تو وہ پھر ہم ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے. یہ بھی واضح طور پہ اس سورہ کو پڑھتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں کرنی کسی بھی طرح کی. جی جزاک اللہ خیر. جی نبیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جیسے سب نے بھی بتایا کہ اس میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے اور صرف اسی کی عبادت کرو. اور سورہ مائدہ میں بھی ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہی کہا گیا کہ نعبد اللہ ربی اور ربکم. تو یہی ہے کہ ہمیں اسی پہ، اگر کوئی دوسروں کے پہلے ہم دیکھتے تھے جیسے وہ ختم کرتے تو ایسے یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں، لیکن اب یہ ہے کہ دل اس چیز کے اوپر بہت بیزار ہوتا ہے کہ نہیں، جو غلط چیز ہے وہ اس کو ان کو بتایا جائے، ان کو کہا جائے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ نے ان کو ضرور بتانا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں جو آپ کرتے ہیں بزرگوں کو. تو اس طرح سے چڑھاوے اور جو بھی مانتے ہیں یہ مانتے ہیں اور ان کے ختم بھی دلاتے ہیں اور ان کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ چاہے وہ آپ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو. تو یہ چیز ایک ہے. دوسرا یہ کہ قسمیں جو کھا لیتے ہیں، اور لو قسمیں یعنی کہ بات بات پہ جو لوگ کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو ایک یہ بھی ہے کہ اس پہ پکڑنی ہے، لیکن جو آپ دل سے پکی قسم کھا لیتے ہو کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا یا اس پہ، تو اس پہ کہا گیا کہ اس قسم کو توڑو اور اس پہ کفارہ ہے. تو بتایا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا اور یا 3 دن کے روزے. تو
نہیں، یہ میں کھانا ہے صحیح یا کہہ رہی ہوں کہ کھانا ہے یا 3 پوشاک ہے، کپڑے جی پہنا؟ جی ہاں جی ہوں کپڑے جی ہوں جی کپڑے پہنا. یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ اگر مطلب غلط قسم کھائی ہے تو اس کو توڑنے پہ یہ کفارہ ہے. غلط قسم تو غیر شرعی قسم کھانا تو اول درجے میں ہی منع ہے نا، ٹھیک ہے. جی تو لیکن اگر کوئی ایسی چیز کی قسم کھا لی کہ بعد میں اس سے اولا کام دیکھ لیا اور اس سے واپس پلٹنا ہے اب، تو پھر اس قسم کو توڑ کے کفارہ ادا کر دیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے صحیح ہے. وہ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے نا کہ وہ بھانجے تھے، ان کے صدقہ سے روکتے تھے تو ناراض ہو کے کہہ بیٹھیں کہ میں اب اس سے بات نہیں کرنے کی. تو پھر خیر انہوں نے بیچ میں بندے ڈلوا کے تو ان کو خالہ کو راضی کروایا. تو پھر انہوں نے پھر اس نظر کی نا پھر کافی عرصہ تک وہ پھر کفارہ بھی دیتی رہی تھیں کہ وہ اس کو. تو اور باقی یہ آپ نے ہاں اچھا شیئر کیا کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ جن کو آپ کہہ رہی نا کہ یعنی جو پڑھے ہوئے ہیں اس طرح آستانوں کے چکروں میں اور یہ سارا کچھ، تو یہ بہت بڑی بات ہے نبیلہ کہ بتا دیا جائے. اور یہ تبھی آئے گا جب آپ بار بار قرآن سے اس وحی الہی سے خود کو مستفید کریں گے، تو آپ کا شرح صدر ہوتا جائے گا اور دل میں اتنا اطمینان، جیسے صبا کہہ رہی ہے نا، اور استقامت آ جائے گی نا کہ ہاں یہی سچ ہے اور مجھے اپنی ذمہ داری ادا کر دینی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس صورت میں بھی آیا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نگران نہیں ہیں، آپ بس ان کو بتا دیں. تو یہ بتانا ہی آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اپنی عزت کی فکر لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا مار دیں گے کیا. تو جتنا زیادہ ایمان اپنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے نا اور اللہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے اور لوگوں سے آپ احسان اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نہیں چاہتے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، کہ انہیں کم از کم بتا تو دیں. اسی طرح نان مسلمس کو بھی کم از کم بتا تو دیں کہ جب وہ وہاں پر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہی ہوتے. اس دن وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہی ہوتے، کہ کم از کم ہمیشہ کی جہنم سے تو بچ جاتے. تو بتانے کی ذمہ داری اللہ کرے ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے اور ہم لوگوں کو بتا تو دیں کہ. اور باقی جو نظر تک کا معاملہ ہے، میرے ذہن میں ایسے ہی خیال آ رہا تھا کہ یعنی اللہ کو تو نعوذ باللہ ہم نے اتنا ہلکا لیا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے تو توڑتے وغیرہ رہتے ہیں، کوئی کفارہ نہیں ادا کرتے. لیکن دوسری طرف اگر کسی پیر مرید بابے کی کسی قبر کی کوئی نظر مانی ہو تو اس کے لیے اپنی جان پر لگا کر لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، نذرانے لے کے جاتے ہیں. تو یعنی آپ ان کے دلوں کی سختی اور ان کے اعتقاد کی مضبوطی کا اندازہ کریں، حالانکہ وہ باطل پر ہیں. اللہ تعالیٰ اس حال سے ہمیں بچائے. جی آگے مریم آپ شیئر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سسٹر اتنا پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بھی دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں، مانتے ہیں. کیونکہ پھر اسلام تو ایک اتنا اچھا ریلیجن ہے کہ جس میں ہمیں پتہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر بھی لوگ اس طرح کے کام کریں ان کو تو زیادہ پوچھا جائے گا rather than نان مسلم. مریم دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہم میں سے ہر ایک کا دشمن ہے. نان مسلمس کے لیے تو شیطان کی دشمنی یہی کافی ہے کہ وہ ان کو اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. وہ ہمارا 24 گھنٹے کا دشمن ہے. تو جو مسلمان ہیں ان کو وہ ان کے کبھی عقائد میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، کبھی ان کو قبروں پہ بھی سجدہ کروا دیتا ہے، کبھی ان کو عمل کی طرف نہیں آنے دیتا، کبھی انہیں وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ یعنی کہ وہ کر دیتا ہے. جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے کہا نا کہ جیسے شیلا نے کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور یہ معاملہ تو چلتا رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے. اپنے رب کی عبادت اس یقین کے ساتھ کرتا رہے یہاں تک کہ یقین یعنی کہ موت تمہیں حاصل ہو جائے. ہم ہر وقت یعنی کہ سمجھیں کہ سوا نیزے پر ہیں یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مطمئن ہیں، اطمینان میں ہیں اور ہم چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم ہر وقت امتحان میں ہیں. چاہے ہمیں خوشحالی مل رہی ہے، کوئی بدحالی میں ہے، تو یہ ایک مسلسل امتحان ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم بعض اوقات ہم میں سے کچھ علماء تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نان مسلم کو کیا اسلام کی طرف بلائیں، ہم تو اپنی بھیڑوں کو جون سا نا دوبارہ اسلام سے جوڑنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جی تو یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اب آپ نے بھی نا یہ چیک کرنا ہے
کہ اسلام کے نام پر کسی بھی مسلمان سے نہیں جڑ جانا، یہ بھی یاد رکھیں. ہمیں اپنے بنیادی عقائد قرآن و سنت سے ملیں گے، اسی کا ہی علم آپ نے حاصل کرنا ہے. میرا الحمدللہ دین اتنا پکا ہے الحمدللہ. میں کہتی ہوں کہ پھر میں ادھر سے ادھر کیوں آئی، کیونکہ وہ لوگ دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے نا. اگر ہم بھی وہی چیز کریں گے، جہاں میں کسی ایسے مسلمان کی بات سنوں گی تو مجھے تو بالکل ہی اچھا نہیں لگتا. میں کہتی ہوں پھر ہندوؤں سکھوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ مریم بات وہی ہے نا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا. ہم تو اللہ کے آگے ہی جھکتے ہیں، اس سے ہم مدد ہی مانگتے رہتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جی جی استقامت عطا سمجھ کرے. جی جی اور آمین. باقی سسٹر یہ بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ دین اسلام میں ہوں، آپ اپنے چاہنے والے لوڈ ون کو بھی اس سائڈ پہ لے کے آئیں. جیسے ایک اور بھی سسٹر نے بات کری کہ رہا نہیں جاتا، یو وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ یہ بھی دوزخ میں نہ جائیں، یہ بھی اس راستے پہ آ جائیں. تو اس کے لیے وہ آپ کے جو سچے خدا کو برا کہتے ہیں، جب آپ ان کو تھوڑا سا بھی سمجھاتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں، آپ ایسے نہ کریں، تو اس کا کیسے ان کو سمجھایا جائے؟ کیا کریں ان کے لیے؟ اس میں صبر اور حکمت کے ساتھ ہی ہے. اب آج ہی آپ نے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے. تو جی جی میں ہاں جی بہت اچھا لگا. تو اپنا ہی باپ خلاف ہو گیا تھا، اور لیکن ان کا معاملہ اپنے باپ کے لیے بھی کیا تھا کہ جب وہ ہجرت پر بھی مجبور کر دیے گئے تو پھر بھی کہنے لگے میں آپ کے لیے استغفار مانگوں گا. تو یہ معاملہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تو وہ ہم سنتے بھی نہیں ہیں، ان کو سننا بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے بندہ سمجھائے اللہ سے کہ دعائیں بہت زیادہ کریں، اپنی کوشش بھی جاری رکھیں. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری کوشش کچھ بھی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ کا اذن ہو جائے. تو ہمارے مریم آپ تو اپنے اس کے لیے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ہی بعض اوقات ہمارے اپنے بچے، اللہ تعالیٰ حال پہ رحم کرے، ان کے نسلیں بگڑ جاتی ہیں. بعض اوقات ماں باپ جو ہیں وہ دین پر نہیں رہتے. تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، لیکن صبر کے ساتھ خود جڑے رہیں اور دوسروں کو جوڑتے رہیں. اور دوسری بات جو میں کہنے لگی تھی نا کہ دین مسلمانوں میں نہیں نظر آتا اگر، تو دین کو آپ نے اس کی اصل سے لینا ہے، ٹھیک ہے. قرآن و سنت کا بہت زیادہ علم حاصل کرنا ہے. اور جوں آپ علم حاصل کرتی جائیں گی نا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت سکھاتے جائیں گے کہ آپ نے کیسے دوسروں کو اس راہ پر بلانا ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی تھینک یو زرین، جزاک اللہ. حیاکم. زرین آپ کی باری، آپ کچھ کہیں گی یا میوٹ پہ ہیں؟ السلام علیکم. میں نا صرف آپ کو ایک بات کہوں گی کہ سوری آپ لوگ کا ٹائم ایسا ہے، میں بالکل کسی چیز میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر پاتی اور نہ میں اسی لیے میں آ بھی نہیں پا رہی، کیونکہ یہ میری جاب کا ٹائم ہوتا ہے نا. تو 11 بجے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد سے میں بالکل نہیں دے سکتی. ابھی بھی میں ڈیوٹی پہ ہوں. چلیں کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے، تو میں فوکس بالکل نہیں کر پا رہی، اس لیے بالکل مائنڈ نہیں کریے گا. میں اصل میں دوسرا تو لے رہی ہوں، وہ رات میں ہوتا ہے آفٹر تراویح، تو وہ والا میں اپنا کر رہی ہوں کورس کے ساتھ جو ہے، مگر آپ کا نہیں لے پا رہی ہوں. ٹائمنگ ایسے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو لازم بھی نہیں کیا. اٹس اوکے. میں نے یقین کریں کنیکٹ ہوئی نہیں ہوں، میں نے سوچا ضرور سنوں گی، کچھ بھی نہیں سن پائی. سوری. چلیں کوئی نہیں ہے. الحمدللہ آپ کہیں سے تو سن رہی ہیں نا، اتنا ہی کافی ہے. بس ایک دفعہ اس کی ریویژن ہو جائے، یہی کافی ہے. جزاک اللہ جزاک خیراً اللہ. نہیں آپ نے کثیراً. پکارا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا. اگر جزاک، آؤں گی بس کنیکٹ ہی ہو سکوں گی، ہو سکتا ہے پارٹیسپیٹ نہ کر پاؤں. چلیں ٹھیک ٹھیک ہے. ہے نا. چلیں انشاءاللہ اچھا اللہ چلیں، تعالیٰ برکت دے آپ لوگ کے پڑھنے سیکھنے میں، میرے آمین لیے بھی دعا آمین. کریں. اللہ جی حافظ. بس اللہ تعالیٰ سے وہ یونس علیہ السلام والی دعائی کر کے تو پھر مکمل کر لیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو یہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا جو تھی نا کرب میں پکاری تھی، ظلمات میں تھے، اندھیروں میں تھے سمندر کے. تو جب بھی کبھی دل کی ایسی کیفیت آئے، جیسے مریم نے ابھی کچھ شیئر کیا ہمارے ساتھ، اور ہم میں سے ہر کوئی ایسی کسی نہ کسی کیفیت میں ہوتا ہے، ہماری اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کلمے کے ورد کے ساتھ پکاریں، یعنی بار بار پڑھیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ، اور اس کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے نا تو ایسے آپ کو سکون دیتا ہے نا. لا الہ الا انت سبحانکا، کہ تیرے سوا یا اللہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. ہم اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.